السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ ان لوگوں میں جلدی جلدی گزرے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی حادثہ نہ پڑ جائے۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی حکم لے آئے تو یہ لوگ جو کچھ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر بے طریقے بے اندازہ یہ لوگ شرمندہ ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ایمان کے اوپر بڑی مبالغہ کے ساتھ قسم کھایا کرتے ہیں اور کہتے تھے کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور یہ لوگ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53 یہ دو آیات تلاوت کی گئی اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو کل آیت کریمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، آیت نمبر 51 سورۃ المائدہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ قلبی لگاؤ اور دلی دوستی ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے ہی کرے، مشرکوں سے اور کافروں سے دلی دوستی ہرگز نہ ہونا چاہیے، الا یہ کہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے، ان کے معاملات میں جو خیر و بھلائی والے ہیں اس میں ان کا تعاون ہونا چاہیے، لیکن دلی دوستی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کل جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ اور یہ جو دو آیات ہیں، ان دو آیات کے شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے اور جو پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر کے بعد یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع نے کچھ دنوں کے بعد ہی فتنہ برپا کر دیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہودیوں کے جو قبیلے تھے ان سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا تھا، معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگ کوئی بھی کام کریں گے تو آپسی سمجھداری کے ساتھ، صلاح مشورے کے ساتھ کریں گے، خیر کے کاموں میں حصہ لیں گے اور لوگوں کو خیر و بھلائی کی طرف لانے کی کوشش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے قبیلے کے درمیان معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع نے فتنہ برپا کر دیا۔ زمانے جاہلیت میں عرب کا ایک قبیلہ بنو خزرج اور اس کے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ یہ اور منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ دونوں یہودیوں کے حلیف تھے۔ یہ لوگ، ان لوگوں نے یہودیوں کے ساتھ سپورٹ کرنا ہے بول کر کے زمانے جاہلیت سے معاہدہ تھا۔ تو جب بنو قینقاع نے فتنہ برپا کیا تو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہودیوں کے ساتھ جو سپورٹ کا معاملہ ہے اس سے برات کا اظہار کر دیا اور یہودی حلیفوں سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اس نے آگے بڑھ کر کے یہودیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچانے کی پوری طرح سے کوشش کی اور ہر طرح سے یہودیوں کا سپورٹ کیا۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور کافروں سے دلی دوستی ہرگز نہ رکھا جائے۔ البتہ اخلاق تو رہے گا، اخلاق کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں جائے گا۔ اگر کبھی کسی بھی انسان کے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جان بچانے کی نوبت آئے گی، مسلمان اس میں آگے بڑھے گا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر کوئی خیر و بھلائی کا کام ہوگا، کوئی بھی ہو سامنے، اس کا مسلمان ساتھ دے گا، لیکن دلی دوستی صرف ایمان والا ایمان والے کے ساتھ رکھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اگلی دو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری کا مطلب کیا ہے؟ نفاق کی بیماری۔ جب مسلمانوں نے جنگ بدر کو جیت لیا تو مسلمان ایک قوت والے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود پورے عرب میں مسلمانوں کا تسلط نہیں تھا،
بلکہ پورے عرب میں اگر دیکھا جائے تو سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ہر طرح کا جو ہولڈ تھا وہ یہودیوں کے ساتھ تھا. بڑے بڑے اور اچھے اچھے زمینوں پر ان کا قبضہ تھا. سودی پیسے چلایا کرتے تھے جس سے لوگ ان کے محتاج تھے. تو اب مسلمان ایک طاقت بن کر کے ابھری ہے اور یہودی لوگ بھی اپنے مقام پر بالکل مضبوط ہیں. تو جو مسلمان ہونا تھا وہ تو مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ منافق ٹائپ کے لوگ تھے جو ادھر کا بھی فائدہ لے لیں گے اور ادھر کا بھی فائدہ لے لیں گے. کچھ منافق ٹائپ کے لوگ بھی تھے جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول کا نام بالکل کلیئر ہے کہ وہ ایسا منافق تھا جو یہودیوں کے ساتھ بھی رہنا چاہتا تھا. اور اس طرح کے جو منافقین تھے وہ جنگ بدر کے بعد یہودیوں کے ہاں بہت تیزی میں جانے لگے. جب بھی کوئی جنگ ہوتا تھا تو جنگ میں یہ لوگ خفیہ جو میٹنگ ہوتی تھی اس میں شریک ہوتے تھے. مسلمانوں کے خلاف جو بھی دشمنی والی سازشیں ہوتی تھی اس میں یہ لوگ شریک ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یُسَارِعُونَ فِيهِم، ان کے درمیان جلدی جلدی جا رہے ہیں. کیوں جلدی جلدی جا رہے ہیں؟ تاکہ ان سے بھی میل جول بنا رہے. کیوں میل جول بنا رہے؟ کہ کل کی ڈیٹ میں کہیں مسلمان ہار گئے اور یہ مشرکین اور یہودی اگر جیت گئے تو ہمارے اوپر کوئی پرابلم نہیں آنا چاہیے. دراصل یہی پر سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے ڈیٹ میں اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ آج بھی اس طرح کے فیکٹرز، آج بھی اس طرح کے ایلیمنٹس، آج بھی اس طرح کے لوگ سماج و معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کوئی معنی نہیں رکھتا ان کے لیے. حالانکہ اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن اللہ پر توکل اور بھروسہ ان کو بالکل نہیں. لیکن ایمان والے کس پر توکل کرتے ہیں؟ صرف رب العالمین پر. اگر ہمارے سامنے پوری قوم آ جائے، ایک بڑا جتھا آ جائے، وہ ہمارا اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جتنا اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر کے رکھا ہوگا. اور پوری دنیا مل کر کے اگر ہم کو فائدہ پہنچانا چاہے اتنا ہی فائدہ پہنچائے گا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر کے رکھا ہوگا. ایمان والوں کا توکل ایسا ہوتا ہے. لیکن سماج و معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہاں یہ لوگ بھی ذرا ابھرے ہیں ابھی، ان کے ساتھ بھی مل کے رہنا، اور یہ لوگ تو پہلے سے ہی بڑے طاقتور ہیں، ان کو بھی ملا کر کے رکھنا. کوئی بھی معاملہ ہوگا تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری، یُسَارِعُونَ فِيهِم، ان کے درمیان جلدی جلدی جاتے ہیں، جلدی جلدی گھستے ہیں ان کے ساتھ. اور کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں نخشا، ہمیں ڈر ہے، ہمیں خطرہ ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمارے اوپر کوئی حادثہ نہ پڑ جائے، کہ کل کے ڈیٹ میں مسلمان جو ہے وہ مغلوب ہو جائے، ہار جائے، اور یہ جو یہودی اور مشرکین ہیں یہ جیت جائے، اور اگر ہم مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے تو پھر کل کے ڈیٹ میں ہم پر مصیبت پڑے گی. گویا ان کا ایمان صرف دکھاوے کا ایمان تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے مسلمانوں کو، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دیا نا. ایک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ان کے ساتھ ایک جڑے، پھر ایک جڑے، پھر ایک جڑے، جڑتے جڑتے 10 سال 12 سال 13 سال کا عرصہ ہوا. بدر میں کتنے لوگ تھے؟ صرف 313 ہی تھے نا. ان کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مشرکین تھے نا. لیکن توکل مسلمانوں کا کس کے اوپر تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. ایمان اور نفاق کے درمیان یہی فرق ہے. جو ایمان ہوتا ہے جس کے دل میں، ایمان کا جذبہ، وہ لوگوں پر نہیں، وہ طاقت پر نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ کہ جب اللہ کے ایمان کے راستے میں آگے بڑھو گے، اللہ، تم ایک قدم آگے بڑھو گے، اللہ 2 قدم آگے بڑھے گا تمہاری طرف. تم اپنے دل میں مدد کے بارے میں سوچے گا، اس سے پہلے اللہ مدد بھیج دے گا. یہ ایمان اور یہ توکل ہوتا ہے. لیکن منافقوں کے اندر یہ بات نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جیت دے دے، اور اللہ نے جیت دیا. او امر من عنده، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے. اللہ کی طرف سے حکم آیا، یہودیوں کو مغلوب ہونا، اللہ نے مغلوب کرنا شروع کر دیا. پہلے جو ہے ایک قبیلہ نکلا، پھر دوسرا قبیلہ نکلا، پھر تیسرے قبیلے کو کھدیڑا گیا، اور پورا عرب یہودیوں سے خالی ہو گیا.
اللہ نے کہا کہ ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ جو منافقین اپنے دلوں میں باتوں کو چھپائے رکھتے ہیں یہ اپنی باتوں پر بڑے شرمندہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کیا کہیں گے، اور کہے بعد میں ایمان والے کہ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، یہی لوگ قسمیں کھا کر کے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ لوگ قسمیں کھا کر کے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے فرمایا حبطت اعمالهم، لیکن ان کے اس دوغلا نیتی کی وجہ سے، اس دوغلا نیتی کی وجہ سے کہ ادھر کا بھی پانی ماریں گے اور ادھر کا بھی پانی ماریں گے، ان کے ان دوغلا نیتی کی وجہ سے، ان دوہرے چالوں کی وجہ سے، ان ڈویل فیس کی وجہ سے، اس دوہرے چرتر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیا۔ اللہ نے فرمایا حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، اور یہ لوگ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گئے۔ یہ جو پوری کی پوری یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اور جس کا ترجمہ اور جس کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص ہو، کتاب اللہ کے لیے خالص ہو، نبی کی تعلیمات کے لیے خالص ہو، اللہ کے دین کے لیے خالص ہو، لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کی واہ واہی بٹورنے کے لیے نہیں، لوگوں کا رہن و کرم ہمارے اوپر آ جائے اس کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، ایمان والے کو بس اسی چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تم بولو جی، آج کے درس سے کیا سمجھا؟ تم سمجھاؤ۔ رکھنا چاہیے، کیونکہ